الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ، اس کا شان نزول اور اس سے متعلقات احادیث مبارکہ وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ قربان جائیں، آج آدمی بڑوں بڑوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، دینی طور پر بھی جو بڑے عہدے والے ہیں اور ان کو دینی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب اور عہدہ اور مقام عطا فرمایا ہے، تو لوگ ان سے بھی ملاقات کی بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش اس سے میں سلام لے لوں، کاش اس سے میں مصافحہ کر لوں۔ یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین، کسی دینی رہنما سے ایک ملنے کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے، لیکن یہ ساری تمنائیں دنیا کے اندر ہم جو اتنوں کے بارے میں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ تمنائیں رکھتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے قیامت کا جب وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اور ایسے وقت میں، ایسے موقع پر اور اس کٹھن معاملات کے اندر جس خوش نصیب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، تو یقین کیجئے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ جب اس کے ساتھ مس ہو جائیں گے، جب ٹچ ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نوازشات اور اللہ کی رحمتیں اس پر کس قدر ہوں گی، اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا اللہ کی رحمتیں اس پر کیسی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز وہ شخص اللہ کی رحمت سے ضرور جنت میں داخلہ اس کا مقدر بنے گا۔ تو کوشش کیا کریں ہر روز 50 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی نیت کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ بلکہ جمعرات کے دن تو ویسے ہی بابرکت دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، شب جمعہ ہے، اس میں اور کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس سے قبل سلسلے کے اندر، شان نزول سلسلے میں ہم موضوع سماعت کر رہے تھے اختیارات مصطفیٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن اختیارات سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختار کیسا بنایا ہے۔ اس کا اس بات سے اندازہ کیجئے، اور ہمارے علماء نے کس انداز سے اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تصرف ہے، یعنی اختیار میں ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تصرف اختیار میں کر دیا گیا ہے۔ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم یعنی حکم کا پابند ہے، اور وہ اپنے رب عز و جل کے سوا کسی اور کے محکوم نہیں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں، اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محکوم ہیں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے محکوم نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کی سلطنتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان ہیں۔ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں، یعنی جنت اور جہنم ان کی کنجیاں، ان کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں عطا کر دی گئی ہیں۔ رزق و خیر ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ یعنی شریعت کے احکام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں آپ حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں ایک عقیدہ بیان کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کس مقام سے نوازا ہے، آپ کے ان اختیارات کی کیا مقام ہے، کتنا آپ کو مختار بنایا ہے۔ آپ علیہ رحمہ نے کتنی وضاحت سے بیان فرمایا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جنت، یہ دوزخ، اللہ نے سب ان جنت اور دوزخ کی کنجیاں چابیاں آپ کے دست مبارک میں رکھی گئی ہیں۔ آپ کو مالک جنت بنایا گیا ہے، جس کے لیے جو چاہیں آپ حکم ارشاد فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ بلکہ احکام تشریعیہ، وہ احکام جو مسلمانوں پر شریعت کے احکام لازم ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جس کے لیے چاہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جس کے لیے چاہیں کوئی چیز معاف کر دیں، جس کے لیے چاہیں آپ اس کے لیے اس سے کچھ کمی کر دیں، جس کے لیے چاہیں آپ اس کا اپنا جو حکم ارشاد فرما دیں، وہی اس آدمی، اس انسان کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اور جی ہاں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے وہی حکم ہے۔ تو آئیے اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے تو تم باز رہو۔ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے منع کریں اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ اور اسی آیت مبارکہ کا دوسرا مطلب اور معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ واجب ہے، اور جس سے منع فرمایا اس سے باز رہو۔ مزید کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی نہ ہوتا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ پتہ چلا کہ آپ کے اقوال مبارکہ جو آپ ارشاد فرمائیں کسی چیز سے منع کریں
وہ ویسے ہی شریعت کا حکم ہے، اور جس چیز کا حکم دے دے وہ بھی حکم شریعت ہے اور حکم الہی کی طرح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار ہونے سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ حقیقی مالک ہے، وہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، وہ رب عز و جل نہ چاہے، اس کی مشیت نہ ہو، اس کی اذن اور اس کی اجازت نہ ہو تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا مختار ہے، وہ ذاتی طور پر یہ سب اختیارات رکھتا ہے، حقیقی مالک و مختار ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، حقیقی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو ایسے اختیارات سے بھی نوازا ہے۔ اللہ چاہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، فرشتے جا کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنگ بدر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں بڑی تفصیل سے اس چیز کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ انفال اور دیگر مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ بدر کے مقام کے اندر کس نے مدد کی ہے، کس نے بدر کے مقام میں مسلمانوں کی نصرت کی ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ مددگار ہے اور وہی مدد فرمانے والا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ اختیار، یہ قوت، یہ طاقت فرشتوں کو دی اور فرشتوں نے وہاں پر مدد کی ہے۔ اس میدان کے اندر اتر کر فرشتوں نے مسلمانوں کی اعانت اور مدد کی ہے۔ تو فرشتے کیا ہے؟ یہ غیر اللہ ہی تو ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور۔ تو اللہ نے ہی انہیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہی انہیں مدد کے لیے بھیجا، تو فرشتوں نے وہاں پہ مدد کی ہے۔ تو اختیارات کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور اللہ کی عطا سے کتنے اختیارات ہیں یہ رب جانے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، وہ دینے والا جانے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ جانے۔ ہم تو بظاہر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ وضاحت عرض کر دی ہے کہ زمین ہو، آسمان ہو، جنت، دوزخ، سب کچھ آپ کے اختیار میں دے دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار میں، احکامات بھی آپ کے اختیار میں دے دیے گئے، جس کے لیے جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حکم ارشاد فرما دیں اور وہی اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم بن جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارک اس بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہمیشہ کے لیے 2 مردوں کی گواہی کے برابر آپ نے فرما دی۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور وہ بیچ کر مکر گیا، فریب کر دیا، جھوٹ بول دیا اور کہا کہ اگر میں نے آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گواہ ایسا نہیں تھا کہ جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا کوئی اس وقت موجود ہوتا اور کوئی اس کا گواہ بنتا۔ جو مسلمان آتا اعرابی جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے؟ جو مسلمان آتا اعرابی کو جھڑکتا اور اس سے کہتا تیرے لیے خرابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے؟ مگر گواہی کوئی نہیں دیتا کیونکہ کسی کے سامنے واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اور گفتگو سن کر آپ بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر گھوڑا بیچا تھا، اس کی بے کی تھی، یعنی بیچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، اور ایک روایت میں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے، اور آسمانوں کی خبروں کے بارے میں
آسمان اور زمین کی خبریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس اعرابی کے مقابلے میں کیا میں اس اعرابی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے انعام میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی دو مرد کی گواہی کے برابر ارشاد فرما دی۔ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ خزیمہ جس کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں، ایک انہی کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خزیمہ ایک ہی گواہ ہو۔ عام طور پر اصول کیا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، دو گواہ۔ کوئی کسی پہ دعویٰ کرتا ہے، مدعی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کرے گا؟ دو گواہ پیش کرے گا۔ مدعی کے لیے حکم ہے دو گواہ پیش کرے۔ لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دی، اللہ اکبر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر جو ارشاد فرمایا گیا دو مردوں کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا ہے۔ اور ایسے واقعات بعد میں ہوئے کہ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات یاد دلائی کہ یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گواہی کو دو بندوں کے برابر، دو گواہوں کے برابر میری گواہی کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے آپ کی اس کو گواہی کو لیتے ہوئے اس معاملے کو آپ صحابہ کرام علیہ مردوان نے حل فرمایا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اختیار، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے کہ عام طور پر قرآن پاک کا حکم دو گواہوں سے متعلق ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے اختیارات کو، اپنے تصرف کو استعمال کرتے ہوئے، تصرف فرماتے ہوئے آپ نے اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ جو چاہیں آپ وہ نافذ فرما سکتے ہیں، آپ جو چاہیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے۔ اور مزید آگے بڑھتے ہیں، چند روایات ایسی میں عرض کرتا ہوں کہ جن میں عام طور پر حکم کچھ جدا ہے، سب لوگوں کے لیے جدا حکم ہے، لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص اس معاملے میں خصوصیت ارشاد فرما دی گئی۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرنے لگا کہ دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا، تین معاف، اس شرط میں میں اسلام قبول کروں گا۔ آج اگر کوئی یہ شرط رکھے کسی عالم، کسی مفتی کے پاس، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ایمان اور ایمان لانے کے بعد جو اس پر فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، 5 نمازیں کے، یہ وہ 5 نمازیں جن میں سے 5 نمازیں مسلمانوں پر پڑھنا فرض ہے، مرد و عورت پر یہ 5 نمازوں کا فریضہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 کی مجھے معافی دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر جو ان کا ایمان تھا آپ نے اسے قبول فرما لیا اور کہا کہ میں تمہیں 2 ہی نمازوں کا حکم دیتا ہوں، 3 کی معافی عطا فرما دی۔ قربان جائیں، یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اختیار۔ قیامت تک کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی مفتی اسلام بھی ایسا حکم کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ جو حکم عام طور پر عمومی تمام کے لیے حکم ہے، اس سے جداگانہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو آپ علیہ السلام نے عطا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہ مردوان کئی اس طرح کے معاملات ہوتے۔ ایک شخص آئے بارگاہ رسالت میں، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، روزہ توڑ دیا ہے میں نے اور میں تو ہلاک ہو گیا۔
فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا ہے؟ عرض کی میں رمضان میں اپنی زوجہ سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ یعنی جو ایک عام طور پر روزے کا کفارہ لازم آتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، رمضان المبارک کا فرض روزہ، ایک روزہ اگر ایک روزہ بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی اس روزے کو رکھ کر توڑ دے اور اس کے اندر وہ شرائط جو باقاعدہ کفارے والی بیان کی گئی کتب فقہ میں وہ پائی جائیں تو اس آدمی پر یہ کفارہ صوم لازم آتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص کو غلام، آج کل غلاموں کا یہ دور نہیں ہے، 60 مسلسل روزے رکھنے، ایک بھی ناگا نہ ہو۔ ایک بھی اگر ناگا ہو گیا تو وہ مرد دوبارہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اب دوبارہ 60 کی ترتیب پوری کرے، اور اگر اس کی بھی سکت نہیں، طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی، یعنی اس کے اندر ایسی وہ شرائط پائی جائے کہ ان کو کفارے کے روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ کی کتاب فیضان رمضان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ فیضان رمضان میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، اور ان کی وہ شرائط بھی بیان کی گئی کہ کب کب کفارہ لازم آتا ہے اور کب کب صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا، اور جب کفارہ لازم آئے تو وہ پھر یہ روایات میں جو بیان کیا گیا۔ اب حکم کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، ہے نہیں، روزے رکھے، روزے نہیں ہے تو روزے والا اگر پوری شرط نہیں ہو رہی، نہیں کر سکتا، تو پھر آگے چلا جاتا ہے معاملہ کہ وہ مساکین کو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لائیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ انہیں خیرات کر دو۔ عرض کی کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر خیرات کروں؟ حالانکہ مدینے کے کوئی گھر ہمارے جیسا، ہماری برابری کا محتاج نہیں۔ مطلب یہ کہ یا رسول اللہ ان مدینے کی گلیوں میں مجھ سے بڑھ کے کون محتاج ہے؟ ان مدینے کی گلیوں میں مجھ سے بڑھ کر کون غریب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَضَّحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجزہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا مسکراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا نور، دندان مبارک کی روشنی وہ ملاحظہ کی جاتی، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو دیکھنے لگے، یعنی وہ نور ظاہر ہو گیا۔ حضور اتنا مسکرا گئے کہ یہ شخص ہر چیز سے منع کرتا رہا، بالآخر سے کہا کہ کھجورے صدقہ کرو، کہتا ہے اس سے میرے گھر سے بڑھ کے کون سا گھر جو ایسا محتاج ہے مدینے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذهب فاطعمه اهلك، لے جاؤ، یہ لے جاؤ اور جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو، لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ قربان جائیں یہ کیسا کفارہ ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں مسلمانوں گناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی نہ سنا ہوگا کہ روزہ توڑنے پر 2.25 من کھجور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتے ہوں، خود کھا لو کفارہ ادا ہو گیا۔ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دریائے رحمت ہے، یہ آپ کی سخاوت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اگر کوئی سزا لے کر آتا ہے تو وہ حضور کی عطا لے کر واپس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اتنی عطا ہوتی ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزو، اللہ اکبر، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، یعنی لا کہنا، نہ کہنا، منع کرنا، یہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ جو بھی آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں، اور اتنا عطا فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی ایسا عطا فرمانے والے ہیں، یہ نبی ایسی عطا فرمانے والے ہیں، ایسے اختیارات کے مالک ہیں، یہ نبی ایسے مختار ہیں، اللہ نے ان کو اتنے اختیارات سے نوازا ہے۔ یہ تو صرف احکامات تشریعہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی شریعت کے احکام گئے، کسی کے لیے حکم عام طور پر جس کے لیے عمومی حکم ہے وہی حکم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص یہ کفارہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اچھا، جو چاہیں، جو فرض نہیں ہے وہ چاہیں یہ فرض ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے۔ جی ہاں، حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر فرض کیا حج کو، حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال حج کرنا ہے؟ ہر سال فرض ہے یہ حج؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، مگر ہر مرتبہ رسولوں کے سالار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی ہی اختیار فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ یعنی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرض نہیں ہے، یعنی حج استطاعت اگر کوئی رکھتا ہے، شرائط اس میں پائی جائیں تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج کا دوسری مرتبہ فریضہ نہیں ہے، ایک مرتبہ، اس کے بعد جو ادا کرے گا وہ نفلی ادا کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تم پر واجب ہو جاتا، اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ یہ امت کتنی مشقت میں پڑ جاتی، ہر سال حج کے فریضے کے لیے جانا۔ لیکن یہ بھی آپ کی شفقت، یہ آپ کی رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا، بلکہ خود کئی اور حدیثیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک، اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، جس طرح ان پر وضو کو میں نے فرض کیا ہے، مسواک کرنا بھی فرض کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گئے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو 1/3 یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا۔ یعنی اگر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ ثلث یعنی 1/3 گزرنے کے بعد ہے، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات پہ ہے، تو ہم تو پابند ہوتے اس حکم کے، لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا۔ یہ بھی امت پر شفقت ہے، یہ بھی امت پر رحمت ہے، یہ بھی امت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کہ کہیں میری امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے، کہیں میری امت کسی تکلیف میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار، اور یہ اختیارات صرف اور صرف یہ احکامات کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنے اختیارات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شجر کو حکم دیں تو وہ شجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حکم پر جو ہے وہ درخت بھی اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائے اور حکم دیں تو سورج بھی پلٹ آتا ہے، سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ایسے ہیں کہ اشارہ کریں تو بادل جو ہے وہ بارش برساتا ہے۔ یہی حضور ہیں جو اشارہ فرمائے اور دعا فرمائے تو مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی اور ارد گرد بارش ہو رہی ہے۔ یہ بکثرت حدیث مبارکہ موجود گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آخری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات سے متعلق ان لوگوں کا یہ رد ہے، بہت بڑا رد ہے، جو معاذ اللہ یہ ایک نظریہ اپنائے ہوئے ہیں کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث رسول حجت ہونے پر یہ جتنی ہم نے باتیں بیان کی ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان ہی تو تھی۔ آپ کہ اگر یہ فرمان حجت نہ ہوتے تو کیسے وہ اس کے لیے یہ حکم بنتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی حجیت پر بکثرت قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مبارکہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر واضح طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث خود اس بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے کوئی شخص اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور میری احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد لوگوں کے عقائد کو خراب کرتا ہوا، یعنی لوگوں کو برگلاتا ہوا یہ کہہ دے، کیا کہیں؟ یہ کہے کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی صرف اسی کو ہم حلال جانیں گے، اور اس میں جو چیز حرام ملے گی اسی کو صرف ہم حرام جانیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا، اے لوگو سن لو، اے لوگو سن لو، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، خبردار لوگو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دیں وہ ایسے جیسے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو حضور اسلام کی حدیث مبارک، آپ علیہ السلام کا قول، آپ علیہ السلام کے مبارک فرامین یہ حجت ہیں۔ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے حجیت حدیث کے حوالے سے، انشاءاللہ کسی دن وقت موقع ملا تو ضرور ہم اسی سلسلے میں ایک موضوع یہ لے کر آئیں گے حجت حدیث کے حوالے سے۔ لیکن چند باتیں میں نے یہ عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین یہ حجت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر کوئی حجت نہ مانے تو وہ سیدھی سیدھی گمراہیوں کے اندر بھٹک رہا ہے، ان قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا منکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا ہے شان نزول، جس کا موضوع تھا اختیارات مصطفیٰ۔ ہم نے چند باتیں اس میں ذکر کی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اختیارات سے نوازا ہے، اور آپ مالک جنت ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں۔ آپ کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو یہی رفاقت مانگی تھی، آپ کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی رفاقت مانگی تھی۔ یا رسول اللہ، ہم بھی رفاقت مانگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت میں اپنے قدموں میں، اپنے ساتھ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں، ہمارے مصائب پر اپنی نظر رحمت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی ان باتوں کو، آیات مبارکہ کو، احادیث طیبہ کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنے عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جمعرات کو، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے شہروں میں ہونے والے کوشش کیجئے، اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مقامات پر ہونے والے ان اجتماعات میں باقاعدہ آپ جا کر آپ شرکت کیجئے۔ ان اجتماعات کی بہت سی برکات ہیں۔ یہاں ان اجتماعات میں، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں بہت پیارے مدنی انقلاب آئے ہیں، جنہوں نے ایسے اپنی زندگیوں میں انقلاب دیکھے ہیں کہ جو پہلے بے عمل تھے، بے نمازی سے، یا طرح طرح کے معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ کی رحمت سے جب عاشقان رسول کی یہ صحبت ملتی ہے اور وہاں بیان ذکر اور ساتھ دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی مقامات پر بڑے بڑے الحمدللہ یہ سنتوں بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین ہو، کس کی دعا ہو، کس کی التجا ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو جائے کہ اس مقبول بندے کے صدقے میں سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، سب کی دعاؤں پر نظر رحمت فرما دے۔ آپ ضرور ان اجتماعات میں شرکت کیجئے۔ اپنے شہر کے ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی آپ نیت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتیں سیکھنے اور سنتیں سکھانے کا ذریعہ بنائے، مخلص مبلغ بنائے، اور دین متین کی خدمت کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔